رب سے جڑنے کا سفر دل کی صدا بن جائے، زندگی کا ہر اندھیرا روشنی سا بن جائے۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ، تم اسے رکھ لو، جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی اللہ کی یاد آئے اسے کھول کر پڑھ لینا۔ کیا یہ میرے گناہ کی سزا ہے؟ کیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس نے فاطمہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اپنا سیمیسٹر فریز کروا چکی تھی۔ قرۃ العین کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ یہ وہی تھی جس نے فاطمہ کو ہر لمحہ قرآن کے ذریعے تھامے رکھا تھا، ورنہ فاطمہ تو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ قرۃ، میں پراپر قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ میں گھر جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ سب کی چپتی ہوئی نگاہیں، بابا کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے ان تصویروں کے متعلق۔ وہ رو رہی تھی۔ رونا اس کا معمول بن چکا تھا۔ روز قرۃ العین اسے دلاسا دیتی، آیات سے صبر کی تلقین کرتی، مگر انسان ہے نا، حلو پیدا کیا گیا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پرسکون ہوتی، مگر پھر سے سب یاد کر کے آنسو بہانے لگتی۔ اس نے قرۃ العین کے کہنے پر اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ کہیں سفیان دوبارہ سے اس سے رابطہ کر کے کوئی اور دھمکی نہ دے۔ اچھا، تم پریشان مت ہو چندہ، میں انشاءاللہ مدرسے کی ٹائمنگ پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ تم تو بہت سٹرونگ ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ قرۃ، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں لگتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی اس رب کی نافرمانی کی۔ وہ محبت جو اس سے کرنی چاہیے تھی اسے حرام راستے میں لگا دیا۔ وہ کیوں محبت کریں گے مجھ سے؟ اچھا، میں تمہیں حدیث سناتی ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ مگر قرۃ، مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آئی۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، مگر یہ اللہ کی محبت کیسی ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے؟ اب تم ایسے تو مت ہنسا کرو، پہلے ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط سوال نہ کر لوں۔ ارے نہیں، دل کے اطمینان کے لیے تو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تمہارا سوال بالکل بجا ہے۔ میں بتاتی ہوں اس کی محبت میں تکلیف کے آنے کی کیا لاجک ہے۔ قرۃ العین کی صحبت سے اس کے اندر پازیٹیو چینج آ رہا تھا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ سفیان کو بد دعا دینے لگتی، قرۃ العین اسے آیات اور احادیث سنا سنا کر ٹھنڈا کرتی تھی۔ یہ صالح دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، آپ کو گرنے نہیں دیتے۔ انسان اگر ایسے اللہ والوں کو دوست بنا لے، ان سے محبت کرے اور ان سے سیکھنا چاہے تو کیسے نہ وہ بھی سدھرنے لگے۔ اسلام میں دوستی کے متعلق اتنی زیادہ تاکید بلا وجہ تو نہیں آئی تھی۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے دوستی کا۔ فاطمہ کو اب سمجھ آیا تھا۔ دیکھو، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، وہ بھی ہمیں یاد کرے، وہ بار بار ہم سے بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کی اذن سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سمجھ رہی ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ فاطمہ شرمندگی کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سب اس نے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ اپنے رب سے پہلے تو ایسے کبھی نہ جڑی تھی جیسے اس حادثے کے بعد۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟
मैं ठीक हूँ, बस पेट में दर्द है, खाना नहीं खाया सुबह। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फातिमा उसे क्या बताती कि उसके पेट में उसे कुछ सख्त सी गोली बनती हुई महसूस हो रही थी। उसने सर झटक कर इग्नोर कर दिया। कुर्रतुलैन और फातिमा अल-नूर बुक स्टोर पर कुरान पाक खरीदने गई थी। फातिमा का मदरसे में एडमिशन कंफर्म हो चुका था। आज वो कुर्रतुलैन के साथ अपना सिलेबस खरीदने आई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाई, हमें लफ्जी तर्जुमा वाला कुरान चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप कुछ देर इंतज़ार कर सकती हैं? मैं पता करके बताता हूँ। बाजी, भाई बस आ रहे हैं, वो आपको खुद निकाल देते हैं। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही न्यू स्टॉक आया है, वो खोलने वाला पड़ा हुआ है। कुर्रत, मैं कर लूँगी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फातिमा, कुरान सबसे आसान किताब है। तुम जब सीखने लगोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जो तुमने 14-15 साल अपनी पढ़ाई पर लगाए हैं, उन सब किताबों से आसान किताब ये है। अल्लाह करे ऐसा ही। यकायक शहरयार स्टोर में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी मैम, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। मगर वो अपनी नजरें मुसलसल झुकाने की कोशिश में था। कुछ तो था जिसकी वजह से उसका दिल बार बार अबाया में छुपी उस लड़की की तरफ खिंचता चला जा रहा था, जिसकी आंखें तक नजर नहीं आ रही थीं। मतलूबा कुरान निकाल कर लाने के बाद वो उन्हें दिखा रहा था। वो दोनों कुरान लेकर जा चुकी थीं। यकीन वो मदरसे की लड़कियां होंगी। मगर शहरयार के ख्यालात अभी तक उनका पीछा कर रहे थे। जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए।